पेश है गुड मॉर्निंग J&K। बखैर अस्सलाम वालेकुम आदाब। प्रोग्राम का और एक नया ताज़ा शुमारा लेकर आपके मेज़बान आपके खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और इस प्रोग्राम के नए ताज़ा शुमारे में सभी देखने वालों का तहे दिल से खुशामदीद इस्तकबाल। माह मार्च साल 2023 की आज 11वीं तारीख है और हफ्ते का दिन है, वीकेंड है, यानी आज बहुत से हजरात के लिए तातील का दिन भी है। यानी आज दिन का ये तकाजा कि आप अपनी बैठक में बैठ के अपनी टीवी स्क्रीन ऑन करके गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ अपनी पसंदीदा ब्रेकफास्ट यानी गुड मॉर्निंग J&K का आज का नया ताज़ा शुमारा एंजॉय करें, जो कि आप हस्ब मामूल करते रहते हैं और हर दिन हमें अपनी मोहब्बत से अपनी शफकतों से नवाजते रहते हैं। और आज का जो ये मौसम है इसके भी अपने कुछ तकाजे हैं। इसका तकाजा ये है कि ब्रेकफास्ट तो आप हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन ये जो लंच है या फिर डिनर है वो आप अपनी फैमिलीज के साथ करें। कहीं बाहर जाने का कोई प्लान बनाएं, आउटिंग का कोई प्लान बनाएं, क्योंकि आज हफ्ते का दिन है, कल इंशाल्लाह ताला इतवार भी है और उसके बाद जो है माह रमजान भी आने वाला है कुछ ही दिनों में। तो अच्छा खासा मौसम बन रहा है, आप अभी कोई अच्छी खासी आउटिंग का प्लान बना लें अपनी फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ये जो यादों का खजाना है इसमें जरा और इजाफा करें। अच्छा, मौसम बदल रहा है तो हम भी बदल रहे हैं, यानी हमारा पहनावा भी बदल रहा और हमारे पहनावे के साथ साथ हमारे मिजाज भी बदल रहे हैं। आजकल जरा अक्सर लोग नज़ला जुकाम की शिकायतें भी कर रहे हैं। ये बदलते हुए मौसम के बायस ये आम सी बात है, लेकिन इस मौसम में जरा ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपने अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और ये बात हम जब कर रहे हैं, कैमरामैन को ज़रा छींक भी आई तो मुझे हंसी आ रही है इस बात पे कि आज के वंकन ये आम ये मिस्ते वजह तमिच वंकन जुकाम हाइड्रेटेड रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पानी पिया करें आप और इसके साथ साथ जो है हल्की फुल्की ही सही एक्सरसाइज भी किया करें। खैर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आपको बताते चलें कि आज भी दो मेज़बान हैं और आज भी दो मेहमान हैं। मेहमानों से मुलाकात होंगे आप कुछ ही लम्हात में, थोड़ा सा तजस्सुस, थोड़ा सा इंतजार। फिलहाल मेरे साथी मेजबान से मुलाकात करते हैं। अशफाक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आपकी दुआ होनी चाहिए। आज बड़े मजे से आप सुबह सुबह आराम से ये नून चाय का जो मजा ले रहे हैं ना, अलग ही अंदाज में। बिल्कुल, चले, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने नाजरीन से थोड़ा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, आदाब। गुड मॉर्निंग J&K के एक और शुमारे में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल मेरी तरफ से भी। उम्मीद यही, हर सुबह की तरह दुआ यही कि आप सभी दोस्त खुश खुरम होंगे, बखैर आफियत होंगे, बसेहत सलामत होंगे और अपने जिंदगी की नेक मामलात में रवा दवा होंगे। नाज़रीन मोहतरम, हफ्ते का दिन है, क्योंकि अक्सर ये रहता है कि हफ्ते के दिन प्लान्स बनते हैं बाहर जाने के, सेहत अफजा मकामात अब तो खुलने लगे हैं, क्योंकि आगे गुललाला का बाग भी खुलने वाला है। इस ज़िम्मे में एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों को तक पहुंचाना चाहता था, जो मैं कहना चाहता हूं कि अपने माहौल का हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि जब आप किसी मकाम पे जाते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वहां की ग्रीनरी देखते हैं, हरा भरा देखते हैं, आप लुत्फ अंदोज होते हैं, पुरसुकून होते हैं। लेकिन साथ ही साथ में अगर ये चीज भी ख्याल रखा जाए कि अपने जाती तौर से शुरुआत करें
کہ ان صحت افزا مقامات کو یا اپنا جو ماحول ہے آس پاس ان کو خراب نہ کریں. ایک مضر اثرات جو شے ہوتی ہے وہ اپنا اثر جو ہے وہ ڈیکیڈز تک رکھتی ہے, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ ایسی شے ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی ہیں. جیسے ہم پلاسٹک کی بات کر سکتے ہیں ناظمہ. ایک کہانی میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک پروفیسر کی جن کا نام تھا ڈاکٹر ریچرڈ سووا. انہوں نے کیا کیا کہ یہ پہلے تو بہت کچھ الگ سوچنا چاہتے تھے کہ میں اپنے لیے کوئی الگ دنیا بساؤں, لیکن پھر میکسیکو میں ایک دن یہ بیچ پہ تھے. وہاں پہ کیا ہوا کہ انہوں نے اس بیچ پہ جا کر وہاں گندگی دیکھی. وہاں سمندر میں جو واٹر بوٹلز ہیں, لوگ اکثر پلاسٹک اس میں پھینکتے ہیں, کچھ کھاتے ہیں, پیکٹس ہیں, وہ سارا سمندر میں ڈالتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کیوں نہ میں اسی ویسٹ کو جمع کروں. اس کو جمع کر دیا, جمع کر کے اس کی ایک فاؤنڈیشن بنا دی 1,00,000 بوٹلز کی, اور اس کو اپنے لیے ایک آئی لینڈ بنایا. یہ ایک مثال ہے. اور اس آئی لینڈ کو چونکہ وہ رکے نہیں, 2007 میں انہوں نے اڑے شروع کیا تھا, 2008 میں طوفان سے وہ تباہ ہو گیا تھا, لیکن پھر سے بنایا, پھر سے ایک اور دفعہ اس پہ مٹی ڈالی, اس میں ریت ڈالا اور بوٹلز کا اضافہ کیا, اور اتنا اچھا آئی لینڈ تیار کیا کہ وہ آخر میں ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن گئی. دیکھیے ابھی آپ باغ گل لالا کی بات کر رہے تھے, انہوں نے حالانکہ 17 سے آگے اسٹارٹ ہو رہا ہے, رات آئے باضابط یہ درخواست کرنے کی پالیتھین یا پھر یہ جو پلاسٹک کی بوٹلز ہم لے کے جاتے ہیں, چاہے پھر کولڈ ڈرنک وغیرہ یا پھر چپس وغیرہ کے پیکٹس, آپ مزے کریں, آپ انجوائے کریں, لیکن ڈسٹ بنس کا بھی استعمال کریں. ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں ہم کھا پی کے جو ہے وہیں پہ پھینک دیتے ہیں. ہمیں اس چیز کا بالکل خیال نہیں رہتا کہ یہ ایک ایسا مقام ہے جو ٹورسٹن اٹریکٹ چھو کرا. نو ڈاؤٹ ہم سب اس میں شامل ہیں, لیکن یہ ہم خود کا ہی نقصان کر رہے ہیں, اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اگر یہ دنیا ہمیں اتنا کچھ دے رہی ہے, ہم بدلے میں اس کو کیا دے رہے ہیں, اس کی جواب دہی ضرور ہوگی. بالکل. اور ہمیں وہاں تک ہی نہیں بلکہ عام زندگی میں ہمیں یہ عادت بنانے چاہیے. اگر ہم گھر میں ہوں, ہم اپنے گاڑی میں ہوں, الگ طرح سے اس کے لیے ایک ڈسٹ بن بنائیں, الگ طرح سے اس کے لیے ایک عادت سی بنائیں کہ صاف صفائی جب آپ کی عادت بن جائیں گی نا, تبھی جا کے ماحول میں جو ہے وہ بدلاؤ آئے گا. اور اس لیے کہتے ہیں صفائی نصف ایمان. بالکل, الطہور شطر الایمان. اور یہ تو ہے بالکل, چاہے وہ ظاہری صفائی ہو یا باطنی صفائی ہو, لیکن ظاہری صفائی بھی رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور ناظرین کرام, اب آتے ہیں موسم کی اور آپ لوگوں کو تک پہنچاتے ہیں موسم کا حال چال اور شہراؤں کے حوالے سے جانکاری. محکمہ موسمیات کی طرف سے ملی اطلاع کے مطابق آج سری نگر میں مطلع صاف رہنے کے امکانات ہیں. حالانکہ کچھ جگہوں پہ شاید بادل دیکھنے کو ملیں گے, لیکن آج سری نگر کا جو دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 21 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 4 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. وہی ساتھ ہی ساتھ جموں کی بات کریں تو جموں میں آج مطلب بالکل صاف رہے گا, موسم خوشگوار رہے گا. درجہ حرارت کی بات کریں تو جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس, وہیں کم سے کم 15 ڈگری سیلسیس رہنے کی امید جتائی گئی ہے. ٹریفک کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا سری نگر جموں قومی شاہراہ, اس پر چھوٹی گاڑیوں کو آج سڑک کی حالت دیکھ کر اور موسم سازگار رہنے کی صورت میں چھوٹی گاڑیوں کو آج دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ملی ہے. وہیں بڑی گاڑیوں کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت ملی ہے. SSG روڈ یعنی سری نگر سنمرگ گمری روڈ اور مغل روڈ ابھی تک بند ہی پڑے کیونکہ وہاں پر برف موجود ہی ہے. مزید تفصیلات کے لیے آپ لوگوں سے ہمیشہ کے لیے یہی گزارش رہتی ہے کہ رخت سفر باندھنے سے پہلے آپ ایک دفعہ ضرور ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ قائم کریں تاکہ آپ لوگوں تک تازہ ترین اطلاعات موصول ہو. جی بہت خوب اشفاق, بہت شکریہ ان اپڈیٹس کے لیے. اور ہماری اکثر یہ کوشش رہتی ہے کہ اپنے ناظرین تک لیٹسٹ اپڈیٹس ہی پہنچائیں, مگر سڑکوں حالت تسی آسان کہ وہ پل پل بدلتا رہتا ہے, اس لیے آپ سے یہی درخواست رہتی ہے. اور ہم بہت خوش قسمت ہے اشفاق کہ ہمارے دل میں جو بات ہوتی ہے نا, ہم ناظرین تک پہنچا پاتے ہیں, اور یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم اس ادارے سے منسلک ہے, جو ادارہ ہر ایک شخص کے دل تک پہنچتا ہے یا پھر پہنچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. یعنی کہ اک آڈینس صرف ایک محدود آڈینس سے تعامل محدود کیا, بلکہ ہم ہر ایک قسم کی جو آڈینس ہے انہیں کیٹر کرنے کی ہماری کوشش رہتی ہے. تو یہ کوشش روز یہ کوشش ہے ونیک تام جاری, تو انشاءاللہ بہت روز یہ کوشش جاری. یم وتمت تہذ شاباشی تم نا آموز تہذ حوصلہ افزائی, یعنی پنن دلن ہند تو پنہ یم کیندرک دروازہ ہمیشہ وت پنن ناظرین ہند خاطر. آز یتھی کوشش اس کرمت, چونکہ اس وقتاً فوقتاً دعوت دیوان یم سن فنکار آسان, گلوکار آسان, ڈاکٹرز آسان, ہر اکہ شعبک یم سن
سٲنۍ دوست چھِ آسان متعلقین چھِ آسان تِمن دعوت دِوان تاکہِ سانٮ۪ن ناظریٖنن تام واتہِ اِنفارمیشن أسۍ ہیٚچھو کینٛہہ تُہۍ ہیٚچھِو کینٛہہ یکجاہ پکو أسۍ برٛونٛہہ آز تہِ اَسہِ یِژھٕے کوٗشِش حوصلہٕ افضٲیی ہٕنٛزٕے کوٗشِش آز اَسہِ یِم سالہٕ أنۍمٕتۍ یِم چھِ 2 پٔژھۍ خۄدایس حوال دۄشوے لۄکٕٹۍ دوس سٲنۍ نوجوان دوس سٲنۍ دٔچھِنۍ کِنۍ اَسہِ تشریٖف تھٲوِتھ تعریٖفن لایق تعریٖف احمد پریز صٲب اور کھوفٕرۍ طرفہٕ اَسہِ سُمیا رشیٖد صاحبہ یِم دۄشوے چھِ بڈِنگ رائٹٲرٕس السلام علیکم تۄہہِ دۄشوٕنی ہُنٛد استقبال بہت شکریہ آنے کا جی آپ کا بھی استقبال بہٕ چھُس روزان ہاورا بڈگام بہت خوب یہِ چھُ لگ بگ مین بڈگام پٮ۪ٹھ 8 کِلومیٖٹر دوٗر یعنی تُہۍ چھِو صبحٲے 8 کِلومیٖٹر ٹریول کٔرِتھ اَسہِ تام وٲتۍمٕتۍ لگ بگ 20 کِلومیٖٹرس آلموسٹ تِکیازِ بڈگام اچھا تُہۍ آیِو وٕنکٮ۪ن سیوٚدُے بڈگام پٮ۪ٹھے چلے انشاء اللہ ہم بات چیت کا سلسلہ جو ہے شروع تو کریں گے گۄڈٕ ؤنۍتو اَسہِ دۄشوے آپ میوزک پسند کرتے ہیں نغمے سنتے ہیں چلے کوئی ایشو نہیں ہم آپ تک ایک پیارا سا نغمہ پہنچائیں گے دیپالی صاحبہ کی آواز میں جو کہ بہت خوش لہن آواز کی جو ہے مالکہ ہے اور ان کی جب آواز صبح سویرے کانوں تک پہنچتی ہو تو ظاہر سی بات ہے دن بن جاتا ہے ہمارا ولی ناظرین محترم یکجا وچھو تو بوزو یہ خوبصورت ڈٲلۍ وۄمید چھِ کران یہ ڈٲلۍ کھسہِ تۄہہِ ضروٗر ٹاے چان لولرے
अशकनी आब बरम चान लोलरे चान लोलरे नहजोय अशकनी आब बरम चान लोलरे चान लोलरे श्रृंगार सन सज वंदिर गरम चान लोलरे चान लोलरे मत रोज दमा रोज दरम चान लोलरे चान लोलरे मत रोज दमा रोज दरम चान लोलरे चान लोलरे चान लोलरे चान लोलरे चान लोलरे मैं रातस त्रिह से पार परम चान लोलरे आसान तुहंदिस लोलस मज रातस तारक गंजरावान कि कार वजन सुबह कार सपदो पे नाजरीन से मुलाकी दीपाली जिन आवाज़ मज वातनो ये डल अस तम हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समात और आपके कलूब को इस प्यारे से नगमे ने इस खुश लहन ने तरावत बख्शी ज़रूर होगी। आपको याद दिलाते चलें कि आज हमारे साथ दो प्यारे दोस्त मौजूद हैं। हमारे दाएं जानिब तारीफ अहमद परे साहब मौजूद है और हमारे बाएं जानिब सुमैया रशीद साहिबा मौजूद है, दोनों यंग बडिंग राइटर्स से। अच्छा जी, हमने आगाज़ किया था तारीफ साहब से ही, क्योंकि हमने इतना तो सुना कि आप बडगाम से हैं और आप सुबह सवेरे 20 किलोमीटर अपने नाजरीन से मुलाकात करने आए हैं। बताइएगा अपने बारे में, तफसीलन बताइएगा। मैंने स्कूलिंग नज़दीकी आसपास एक गांव है उसी से की है, प्राइवेट स्कूल में। बडगाम में किस जगह रहते हैं आप? हावड़ा, वो ठीक है। मैन बडगाम से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। ओके फाइन। फिर 10th तक मैंने स्कूलिंग वही नज़दीकी गांव थी प्राइवेट स्कूल तथी कर में स्कूलिंग 10th तान पत एज यूजुअल पत कर मैं एडमिशन गवर्नमेंट स्कूलस में 11th 12th स्ट्रीम में कर चूज मेडिकल स्ट्रीम वोतुस बह कोचिंग करने परेपुरा। अच्छा पत गई तो शौक पत कर मे दित मैं एंट्रेंस एज यूजुअल दिवान मेडिकल। मैं गई नहीं लाइट फर्स्ट सिलेक्शन कहीं तो मैं गई स्कॉस्टर यूनिवर्सिटी तो कर मैं एडमिशन BSc हॉर्टिकल्चर। पत शौक डॉक्टर बन सही तो तम मूजूब पे कर मैं बे कोशिश में तो तम बे दिलाव सह शौक कहीं पत कर मैं बे कोशिश तो मैं गई पत सिलेक्शन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू BDS। अच्छा सठा जान। अच्छा ये शौक ओसा पानुन क्यों घर के ना पानुन तो शौक घर हमेशा करान ये खुश गसी ती कर चीज पानुन शौक मेडिकल फील्डस मज तम मूजूब कर मैं चूज मेडिकल स्ट्रीम। सठा जान वनकस बह करान BDS करान गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू। ठीक शुक्र कतम सेमेस्टर छु मैं वनकस बह खस वन वार कर इंशाल्लाह प्री फाइनल्स। माशाल्लाह माशाल्लाह सठा जान जी। हमारी बाएं जानिब भी एक और मेहमान तशरीफ फरमा है, कहाँ से आई हैं आप, अपने बारे में बताइए नाम खुल के। And she made an anecdote of myself. And she made an anecdote of myself, knowing all her peculiarities. That she doesn't need a sword to shield, prop up to grasp her grail. She believed heaven is earlier, I just have to pilgrimage. Indeed, in this she have to face torment, but no pain will exceed that giving birth to a child. Wow. By uttering this, she made a move. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। होप आप सब अच्छे से होंगे। I'm Sumayya Rashid, hailing from Nilla Patan. Okay. Currently I am pursuing my graduation from GDC Patan. Fine. And I am an author of a book, Aspects of Life. Okay, बहुत खूब बहुत खूब। क्या पढ़ती हैं आप? जी मेरी साइंस स्ट्रीम है। दोनों साइंस स्टूडेंट्स हैं हमारे। हाँ बिल्कुल। कहाँ से स्कूलिंग की शुरुआत हुई थी? स्कूलिंग मैंने अपने ही गांव में की है निल्ला में। सो उसके बाद मैंने अपना 12th फिलहाल हायर सेकेंडरी से की। तो उसके बाद मैंने पटन कॉलेज में मतलब एडमिशन किया, तो अभी मेरी ग्रेजुएशन वहाँ पे चल रही है, 5th सेमेस्टर है मेरा। माशाल्लाह जी। तारीफ हमें ये बताएं, चूंकि तुझे खुदा सवाल विज्ञान डॉक्टरी पर
یہ کتاب لیکھنُک شوق کِتھ کٔنٮ۪تھ آو کر پٮ۪ٹھ آو کِتھ کٔنٮ۪تھ کوٚڑوٕ تۄہہِ وقت کیٛازِکہِ ڈاکٹری ہُنٛد یہ بہت ایک بہت وسیع فیلڈ ہے اتھ منٛز چھُ پرُن پیٚوان واریاہ زیادٕ یہ وقت کر کوٚڑوٕ یہ خیال کِتھ کٔنۍ آو ایکچولی جب مطلب بچپن سے اوس مےٚ شوق آسان کٲنٛسہِ ایڈوایس دیُن خوش اگر انسانس ساروی کھۄتہٕ بٔڑ بار خوشی چھِ اکھ انسانس اگر تُہنٛدِ سۭتۍ کانٛہہ بیٛاکھ خۄش گژھِ بالکل بالکل یہ چیز اتھ منٛز ٲس مےٚ میلان اتھ ونو کٲنٛسہِ پٲٹھۍ چھِ ونان اتھ منٛز ٲس مےٚ میلان کِک اگر تُہۍ کٲنٛسہِ کینٛہہ ماٹِویٹ کٔرِو کٲنٛسہِ انسان تٔمِس اوس زن مطلب مےٚ خوشی اتھ رِلیٹِڈ اوس مےٚ 2018 منٛز آو مےٚ خیال یہِ چیٖز بہٕ دِمہٕ کانٛہہ چیٖز کرٕ بہٕ تٔمۍ یُس آل اوور مطلب ییٚمہِ سۭتۍ سپریڈ گژھِ پازٹِوِٹی 2019 سۭتۍ منٛز کٔر مےٚ أکِس دوستس سۭتۍ کتھ مےٚ دوٚپُس مےٚ چھُ شوق یِتھ کٔنۍ ژٕ بن مےٚ ایز اے کو آتھر میں اس پہ پازٹِو سول پہ لکھنا چاہتا ہوں تاکہ انسان کِتھ کٔنۍ بنہِ پازٹِو سول پتہٕ کٔر کٲم تٔمۍ دوٚپ مےٚ چھِنہٕ اتھ منٛز تیوٗتاہ انٹرسٹ کِہیٖنۍ ژٕ کر کوٗشش میں نے اسٹارٹ کیا پھر میں نے پہلے پازٹِو سول پہ اسٹارٹ پتہٕ باسیو مےٚ مطلب بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ سورُے کور اپ کٔرِتھ أکسٕے کِتابہِ منٛز مجھے ڈِوایڈ کرنا پڑے گا ایک ایک پارٹ میں پتہٕ کٔر مےٚ گۄڈنیُک پارٹ کوٚر مےٚ یِہوے اٹ از انف لونلیس ناو ٹھیٖک یہ چھُ مےٚ پارٹ فٔسٹ آف پازٹِو سول سیریٖز یتھ منٛز بہٕ سٹارٹ کوٚر مےٚ 2019 نومبرس منٛز لگ بگ آن اینڈ آف 3 years لٔگۍ لگ بگ اتھ لکھنس منٛز اتھ دوران کوٚر مےٚ گۄڈنیتھ کرنٹ سچویشن پتہ کِتھ لونلینس کِتھ کٔنۍ چھِ انسانس مےٚ کوٚر واریاہن جیسے کہ BSc نرسنگ سٹوڈنٹ چھِ MBBS سٹوڈنٹ چھِ BDS سٹوڈنٹ چھِ مطلب اوور سٹوڈنٹس یِم تہِ BSc ہارٹیکلچر سٹوڈنٹ مےٚ ٲسۍ امہِ پتہٕ مےٚ کلاس میٹس تِمن سۭتۍ تہِ کٔر مےٚ اتھ رِلیٹڈ کتھ کہ بہٕ کرنٹ سچویشن کیاہ چھِ لونلینس یتھ کشمیٖرس منٛز آل اوور مطلب مےٚ ترِ سمجھ بہٕ کِتھ کٔنۍ دِمہٕ اتھ سلوٗشن یِہوے چیٖز کوٚر مےٚ امیُک ماٹِویٹ مےٚ دوٚپ یہ بک لیکھ بہٕ اتھ رِلیٹڈ اٹس انف لونلینس سٮ۪ٹھاہ جان تہٕ کوٗتاہ ٲسِو لیکھان کِتھ کٔنٮ۪تھ ٲسِو لیکھان کیونکہ یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تُہۍ چھِو کُنہِ جایہِ بِہِتھ آو خیال نیوٗ لیکھِتھ کُنہِ جایہِ چھُ اکھ ترتیٖب یِوان اکھ سکیڈیوٗل یِوان بناونہٕ کہِ نہ حظ مےٚ چھُ شامس 1 گٲنٛٹہٕ اتھ سۭتۍ صرف کرُن ضروٗری چوٗنکہِ تُہۍ ٲسِو ساینسس سۭتۍ پران تہِ ڈاکٹری چھِو تُہۍ پران تہِ تو یہ بیلنس کرنُک کیا معاملہ روٗد أسۍ ذرا ہم نا تفصیٖلن جاننا چاہیں گے آپ سے ایکچولی یہ چیز ییٚلہِ انسانس بہٕ چھُس دپان ییٚلہِ انسانس کانٛہہ تڑپ آسہِ کُنہِ چیٖزٕچ بالکل اللہ تعالیٰ چھُ وتھ کڑان پرٛٮ۪تھ بالکل 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 ییٚلہِ تۄہہِ مطلب مےٚ شوق کُنہِ چیٖزُک مےٚ آسہِ تڑپ آسہِ کُنہِ چیٖز مےٚ نیرن وتھٕ پانے چاہے پتہٕ مےٚ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ڈِفکلٹی برونٛہہ کُن یی وتھ نیرِ مےٚ پانے اسلیے یِتھ کٔنۍ مےٚ شوق اوس امیُک اللہ تعالیٰ ہن کٔر مےٚ پانے وتھ سُہ ٹایم مینیج گژھُن سُہ گوٚو پانے مینیج تمہِ سۭتۍ توٚر مےٚ سمجھ ییٚلہِ انسانس تڑپ آسہِ کُنہِ چیٖز سُہ ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ چیٖز حٲصِل کٔرِتھ چاہے پتہٕ تٔمِس خبر کوٗتاہ تہِ ٹایم مطلب ڈِفکلٹی ٹایم آسہِ سُہ کُنہِ تہِ فیٖلڈس منٛز آسہِ سُہ ہیٚکہِ آرام سان سُہ چیٖز مینٹین تھٲیِتھ تعریف یہاں پر جو آپ نے بات کی یُس زن تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ یُس یہِ پازِٹِو سول پازِٹِو سونٛچی کیٛازِ کوٚروٕ تۄہہِ گۄڈنیٚتھٕے مُنتخب کہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ پزِ مےٚ کٲم کَرٕنۍ گۄڈنِچ کتھ یہِ دوٚیِم چیٖز یہِ باسیو تۄہہِ یہِ چھُ ؤسیع موضوٗع اکھ یہِ ہیٚکہِ نہٕ أکِس کِتابہِ منٛز سِمٹِتھ کِہیٖنۍ یہِ لون لاینس اکیلا پن یہِ کیٛازِ باسیو یہِ چھُ بیسِک امِچ ضروٗرت کیٛاہ وجہ چھُ یہِ پیٚو لیکھُن ایکچولی ییٚلہِ مےٚ کتھ کٔر اتھ رِلیٹڈ بہٕ تہِ چھُس اکھ وِکٹم امہِ رِلیٹڈ لونلینس کیاہ چھُ مطلب بیٚیہِ ہمٲنۍ سٲنۍ سچویشن چھِ یِتھ کٔنۍ سون کرنٹ سچویشن چھِ یِتھ کٔنۍ مطلب 11th 12th چھنہٕ آسان پایی بچس مینٹل ہیلتھ اِشوٗز کیاہ گٔے بالکل تِکیازِ مطلب تُہۍ ہیٚکِو کٲنٛسہِ تہِ مطلب أسۍ چھِ امہِ تھروٗ سفر کران مگر پتہ چھنہٕ آسان امہِ چیٖزٕچ کِہیٖنۍ نہٕ یہ چیٖز اتھ سپریڈ کرنہٕ خٲطرٕ لونلیس کِتھ کٔنۍ چھُ سفر اکھ کران امہِ سۭتۍ ہٮ۪کان امہِ سۭتۍ کم چینج چھِ گژھان امہِ سۭتۍ یِہوے چھُ اکھ کاز گژھان ڈپریشنُک یہِ چھُ اکھ انِشیٹر بنان ڈپریشنُک یہِ چھُ اکھ انِشیٹر بنان اینزایٹی اِشوٗ یہِ چھُ اکھ انِشیٹر بنان ہارٹ پرابلمز یِم تہِ چھِ گژھان وٕنکیٚس رِلیٹڈ یِم تہِ یہِ تہِ چھُ اکھ انِشیٹر بنان ہاے سٹرس یہِ چھُ اکھ انِشیٹر بنان یہِ لونلینس یہِ چیٖز اتھ خٲطرٕ ٹیکل کرنہٕ خٲطرٕ کنفرنٹ کرنہٕ خٲطرٕ مےٚ دوٚپ گۄڈنیتھ کرٕ بہٕ لونلینسٕے پٮ۪ٹھ کنفرنٹ ییٚلہِ بہٕ گۄڈنیتھ انِشیٹر مۄکلاو پتہٕ واتہٕ بہٕ یُس اصلی کاز چھُ گژھان تتھ پٮ۪ٹھ واتہٕ بہٕ پتہٕ کوٗتاہ رِسٲرٕچ پیٚو کرُن کۭتٮ۪ن شخصن پیٚو سمکھُن کوٗتاہ ٹایم لوٚگ اتھ چیٖزس سۭتۍ تِکیازِ سانہِ خٲطرٕ چھُ باسان کہِ اِنہوں نے شاید خود سے سارا یہِ اپنا ایکسپیرینس لکھا ہے ییٚلہِ مےٚ پٮ۪ٹھ چھُ أکِس بُک لیکھنہٕ خٲطرٕ چھُ ساروی کھۄتہٕ بیسٹ چیٖز تۄہہِ گوٚژھوٕ کانٛہہ آیڈیا یُن بالکل ییٚلہِ تۄہہِ آیڈیا آو تۄہہِ چھُو پانے وتھ نیران پتہٕ اتھ یہِ دوران یہِ بُک لیکھ مےٚ ییٚلہِ مےٚ گۄڈنیتھ سمجھ یہِ کوٗتاہ سیٖریس اِشوٗ چھُ اگر سٹڈی فاوُنڈ 1 in 5% فیٖل لونلیس مطلب اگر أسۍ ییٚتٮ۪تھ چھِ 5-6 کُنہِ نتہٕ کُنہِ اکھ چھُ لونلیس فیٖل کران
یہ چیز کرنے خاطر وچھ مے گۄڈنٮ۪تھٕے کوٗتاہ سیٖریس اِشوٗ چھُ اَتھ خٲطرٕ کۭژاہ ییٚلہِ تۄہہِ باسیو یہِ چھُ اکھ سیٖریس اِشوٗ اَتھ خٲطرٕ چھُ واریاہ زیادٕ رِسٲرٕچ تیٚلہِ کَرُن بالکل تۄہہِ چھُو اکھ سولوٗشن دیُن بالکل پتہٕ کٔر مےٚ کٲم اَتھ اوٚن مےٚ کٲم اَتھ اوٚن مےٚ ریلِجن پٔرسپیکٹِو گۄڈنٮ۪تھ جیسے کہ بدھزم چھُ اسلام چھُ جیسے ہندوٗزم چھُ جیسے کہ سکھزم چھُ جیسے کرسچنٹی چھُ تِم کیٛاہ اَتھ رِلیٹِڈ کیٛاہ چھِ وَنان یِم لونلیس رِلیٹِڈ مےٚ دوٚپ ایز اے مُسلِم چھُس بہٕ مےٚ چھُنہٕ طرفدٲری زیادٕ کَرٕنۍ نہیں یہ یونیورسل پرابلم آز چھُ تِکیازِ میون یہِ کِتاب گوٚژھ ہٮ۪کُن کانٛہہ تہِ پٔرِتھ کانٛہہ تہِ یُس تہِ ریلِجن بِلانٛگ آسہِ سُہ گوٚژھ کانٛہہ تہِ ہٮ۪کُن پٔرِتھ سُہ گوٚژھ اَتھ سۭتۍ بِلانٛگ کَرُن یہِ چیٖز اوٚن مےٚ اَتھ منٛز یہِ رِسٲرٕچ پیوٚو مےٚ کَرُن اَتھ ریلِجن بیسٕڈ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بیلَنسٕڈ پَتہٕ پیٚیہِ مےٚ کٲم ایز اے واریاہ سایکالجِسٹ کٔرۍ مےٚ اَتھ منٛز یوٗز یِمو تہِ اَتھ منٛز رِلیٹِڈ رِسٲرٕچ اوس کوٚرمُت بیٚیہِ واریاہ یِمو مےٚ مدد کوٚر ڈاکٹر اِنشا میم ڈاکٹر رُمیسا میم یِم مےٚ اِس دوران میری ہیلپ کی واریاہ دوست تہِ ٲسۍ مےٚ واریاہ یِمن ہُنٛد ناو واریاہ کایِنڈ سورس یِمو بالکل أسۍ بوزو نا تفصیٖلن تِہنٛدۍ ناو تہِ کیازکہِ اکثر چھُ ییٚلہِ کانٛہہ خۄدایس حوال کامیاب چھُ آسان یا پھر کُنہِ مقامس پٮ۪ٹھ چھُ واتان پتہٕ اگر نہٕ سُہ تِمن کریڈٹ دی نا سُہ چھُ دل پہ لگ جاتی ہے سیدھی بات اس لیے کریڈٹ دینا بڑا ضروری ہے تفصیلاً جانیں گے آپ سے جاننا چاہیں گے سمیہ آپ بتائیے گا کیا لکھتی ہیں آپ کیا لکھا ہے آپ نے کیسے شروع کیا کیسے آغاز ہوا میں نے جو بک لکھی ہے وہ اسپیکٹس آف لائف ہے اگر ہم اسپیکٹس کی بات کریں تو پہلو زندگی کے ساتھ مطلب بہت سارے پہلو جڑے ہوتے ہیں تو کچھ پہلو میں نے ان میں سے مطلب چنے اور رائٹنگ میں نے ایسے اسٹارٹ کی اگر ہم مطلب ایک بچہ لیتے ہیں جب تک وہ ایک بچہ ہوتا ہے دیر از اے ایبسینس آف کمپلیکیشن ان ہز اور ہر لائف کیونکہ اس کا مائنڈ بہت ہی فری ہوتا ہے انوسینٹ ہوتا ہے لیکن جیسے پھر وہ گرو اپ ہوتا ہے تو اس کی لائف میں ایک سیکنڈ اسٹیج آتا ہے سیکنڈ اسٹیج کی مطلب تب اسے ایکچولی پتہ چلتا ہے کہ واٹ لائف از جب اسے مطلب اس کی لائف میں اسٹرگل آنا اسٹارٹ ہوتی ہے پرابلمس آنا شروع ہوتی ہے تو تب جا کے ہی مطلب اسے سمجھ آتی ہے دیٹ دس از دا ٹرو کلر آف اے لائف تو سیم واز دا کیس ود می جب مطلب میں بڑی ہوئی سو مطلب میں نے ریئلائز کیا کہ دیٹ لائف سیم نہیں ہے مطلب اب تو آئی واز لائک کائنڈ آف اے پرسن آئی واز ناٹ ایبل ٹو شیئر تھنگس ود اینی ون کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی دل کی بات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتا ہے سو میں بھی مطلب ایسی تھی میں کسی کے ساتھ مطلب زیادہ فرینڈلی نہیں رہتی تھی سو مطلب آئی ہیڈ کیپٹ ایوری تھنگ ان مائی ہارٹ بیکاز آف وچ دا برڈن آف مائی ہارٹ ہیڈ انکریزڈ سو ٹو ایز دس برڈن ٹو کیپ مائی ہارٹ الائیو آئی ریسارٹڈ ٹو رائٹ اس کے بعد جو یہ دل کا بوجھ مطلب وہ ہلکا مطلب مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں مطلب یہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک کنورسیشن جیسے ہوتی تھی تو جیسے مطلب پھر میں لکھتی تھی جو بھی مطلب دل میں کوئی بات ہوتی تھی یا اس کے بعد ایک ریلیکس سا فیل ہوتا تھا تو ایسی مطلب میں نے کنٹینیوسلی پھر رائٹنگ کی لیکن پھر جب میں مطلب کنٹینیوسلی مطلب میں نے لکھا تب جا کے میں نے ریئلائز کیا کہ دیٹ ہاؤ مینی ول بی لائک می جو میری طرح ہوں گے جو کسی کے ساتھ مطلب اپنی باتیں شیئر کر نہیں پاتے ہوں گے سو جو مطلب لکھتے لکھتے ہر کوشچن کا مجھے مطلب وہیں پہ آنسر مل جاتا تھا جو مطلب مجھے کوشچن اپنی لائف کے ساتھ ہوتا تھا اس کا مجھے آنسر لکھتے لکھتے مل جاتا تھا سو آئی تھنک وائی آئی ڈونٹ ڈیلیور دیز سولوشنز ٹو دوز جو میں لکھتی ہوں بالکل وائی آئی ڈونٹ ڈیلیور سو آئی اسٹارٹیڈ ٹو گیو مائی تھاٹس دا شیپ آف پوئمز وچ از ان فرنٹ آف یو ناؤ لکھتی ہے اچھا آپ کی باتوں سے نا مجھے اشفاق یہ چیز خیال میں آئی کہ اکثر وچھان جو آپ اپنا مزاج بتا رہی ہے نا گوڑچہ میں مطلب مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بڑی مسرت ہو رہی ہے یہ دیکھ کے کہ آپ نے ایسپیکٹس آف لائف لکھا ہے چونکہ ماشاء اللہ آپ ابھی خود بہت چھوٹی ہے ابھی بہت سے ایسپیکٹس آپ نے اور دیکھنے ہیں اور ابھی تک کا جو تجربہ وہ آپ نے درج کیا ہوا اچھا واپس آتے ہیں یس پرسنالٹی ونیو اکثر یہ تن کرانی کے اور یہ ناظرین سے بھی میں اکثر یہ میرے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ اب چونکہ سمیہ جی نے اس بات کا ذکر کیا کہ میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کروں ہر أکِس انسانس چھِ پنٕنۍ اکھ پرسنالٹی آسان بالکل انٹروورٹس ایکسٹروورٹس ایمبیورٹس یِم چھِ سٲری یہ کائنات بناوان مگر اَسہِ چھُ یہِ مزاج کہ سٲری گژھن اَسہِ ہِوۍ آسٕنۍ اگر نہٕ کانٛہہ کتھ چھُ کران أسۍ چھِنہٕ یہِ سمجھان کہ تٔمِس ما چھُ تیُتھُے مزاج سُہ ما چھُ کتھ کم کران یا پھر سُہ
تم چھن ہیکان زیادہ پن پان بٲوِتھ یا پن حال بٲوِتھ أسۍ چھِ تٔمِس اکھ أسۍ چھِ اکہِ حساب سُہ سٹگمٹائز کران أسۍ چھِ تٔمِس اکہِ حسابُک لقب دِوان یا زیادٕ ژھوٚپ یہ یا پھر أمِس چھُ نشہِ یہِ چھُنہٕ کتھ کران أسۍ چھِنہٕ یہِ سونچان کہ أمِس ما چھُ مزاج یُتھ أمِس ما چھِ کینٛہہ پریشٲنی أمِس ما چھِ کانٛہہ پرابلم أمِس پننہِ زندگی منٛز آوُر ایگزیکٹلی تو اس حوالے سے انہوں نے ہماری پیاری سی بچی نے بہت سی پومس لکھی. اچھا یہ ونتا ایسے چونکہ تو نہیں مجھے لگتا ہے اشفاق کے ذہن میں ایک سوال ہے. اشفاق پوچھیں. میں بالکل میں بیسکلی کتاب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں نے یہ مٹیریل جو ہے اندر تھا اب میں نے سوچا میں یہ لکھوں. ایسپیکٹس آف لائف جو ہے نا اس میں کیا کیا پھر مواد بھرا گیا اس طرح کا جو آپ نے سوچا کہ نہیں یہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے. تھوڑا سا سنیں گے اس کتاب کے بارے میں. دیکھو اس اور کتنا وقت لگا اس کتاب کو لکھنے میں وہ بھی اس بتائیے. کو مطلب 1 سال سے زیادہ لگا مجھے لکھنے میں. پھر میں نے پبلش کرائی 2022 میں. اس میں جو ٹاپکس ہے وہ ہر ایک انڈیویجول کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے. یو نو مطلب آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل پیپل فار وٹ پرپز یو آر ہیئر اینڈ وٹ آر یو ڈوئنگ. اگر ہم آج کے انسان کی بات کریں اللہ کہتا ہے قرآن میں دیٹ آئی not created the jinn and mankind except that they should worship me. He just created life and death in order to test whoever among is us better in deeds. You know کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں different trials سے مطلب ہمیں گزرنا پڑتا ہے, آزمائشیں ہوتی ہے اور انسان میں ایک ٹیمپٹیشن ہوتا ہے مطلب اس میں ہوتی ہے دنیاوی خواہشات اس میں ہوتی ہے. تو I just want to say people that along with worldly work you should make yourself divine. کیونکہ مطلب یو ہیو ٹو گیو آنسر آف یور لائف کہ جب آپ مطلب آپ سے سب سے پہلے یہی کوشچن پوچھا جائے گا کہ وائر یو اسپینڈ یور ینگ ڈیز. اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا دیٹ وائر یو اسپینڈ یور لائف. تو وٹ ول بی یور آنسر. آپ تب کیا جواب دو گے. ٹھیک ہے. تو اسی مطلب میں چاہتی ہوں کہ جو میری بک پڑھے مطلب وہ مطلب یہ تصور کرے کہ نہیں اگر مجھے مطلب ایسا نہیں ہے کہ بس مجھے سنیاس لینا ہے بس اور وہی عبادت نہیں. آپ کو اس کو مطلب دونوں چیزیں ساتھ میں بیلنس کرنا ہے. سمیہ کی بات سے نا ایک انٹرسٹ جاگ گیا کیونکہ آپ نے جو یہ پرسپیکٹو ہمیں اپنا دکھایا یہ مذہب سے کنت کن جائے نا رلان واریاہ کہ اس کیا یہ سوال پرسن پتہ اکارڈنگلی اس پزا تتھے کن زندگی بتاون یا پھر سمیہ کے نظر میں پرپز آف لائف ہے کیا وہ ہم جانیں گے تفصیل جانیں گے. مجھے بہت مسرت ہے کہ ہمارے ساتھ اتنے مطلب ینگ اور اتنے خوبصورت خیالات والے بڈنگ رائٹرز تاریخ سے بھی ہم نا بہت سوالات پوچھیں گے ابھی لیکن فی الحال مجھے اشفاق لگتا ہے کہ ہم نے اخبارات کی سرخیاں ناظرین تک پہنچانی چاہیے. آپ دونوں تب تک گرما گرم نون چائے پیجیے ہم ناظرین تک جو ہے سرخیاں پہنچاتے ہیں. اچھا سرخیاں گرما گرم ہے سموار میں بھی ہے ہم دے سکتے بالکل. جی سرخیاں پہنچانے سے پہلے نا ایک ضروری اطلاع مجھے ناظرین تک پہنچانی ہے. حالانکہ یہ صبح بات نہ ہوئی مگر بہتر ہم نے سمجھا کہ اس وقت کیونکہ بہت سے بچے ابھی شاید سو ہی رہے تھے اب شاید جاگ چکے ہوں گے اور ان کے لیے یہ بات ہے کہ یونیورسٹی آف کشمیر کی طرف سے نوٹیفیکیشن سامنے آئی ہے CUET یعنی کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے. یم UGC یم انڈر گریجویٹ پروگرامس یم سن بچے چاہان کہ تم داخل بہت سے جو کالجز ہے ایفلیٹڈ جو ہے کشمیر یونیورسٹی سے ان کے لیے جو تاریخ بتائی ہے آخری تاریخ آن لائن سبمیشن جو اپلیکیشن فارمز ہیں ان کی وہ 12 مارچ مقرر کی گئی ہے. 12 مارچ کی تاریخ ہے 12 مارچ 2023 اور رات کے 9 بجے تک آپ فارمز فل کر سکتے ہیں. اور یہ پھر سے میں بتانا چاہوں گی یہ مختلف انڈر گریجویٹ پروگرامز جو آفر کیے جا رہے ہیں مختلف کالجز سے جو ہمارے بچے داخلہ لینا چاہتے ہیں اس میں ان کے لیے 12 مارچ 2023 کی تاریخ مقرر کی گئی ہے کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ کے لیے. اور یہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 اور یہ بہت ضروری اطلاع تھی کیونکہ اکثر ہمارے اسٹوڈنٹس ابھی سوچ رہے ہیں کہ شاید ایڈمیشنز ویسے ہی ابھی چل رہے ہیں کہ میں کسی کالج میں جاؤں لیکن یہ آپ اپنے دماغ سے نکالیں یونیورسٹی کی طرف سے نوٹیفیکیشن آیا ہے یہ سب کے لیے ضروری ہے. فارم بھریے گا اور 12 تاریخ سے پہلے ہی بھریے گا اس کا بہت ضروری خیال رکھیے گا. اور اس میں یہ چیز بھی ہے کہ جن بچوں کے ابھی امتحانات چل رہے ہیں وہ بھی اس میں ایلیجبل ہے لیکن ان کو اپنا جو ہے
उन्होंने बाज़ाब्ता पहले बात करनी है, जो मुतल्लिकीन हैं उनसे आपने दरियाफ्त करना है, इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, तब जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और वक्त कम है, 12 तारीख इसके लिए मुकर्रर की गई है, तो वक्त पे ही फॉर्म्स फिल कीजिएगा। अच्छा, अखबारात की सुर्खियां नाज़रीन तक पहुंचाते चले। एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास, इससे 2 सुर्खियां। पहली सुर्खी रकम तराज है अंग्रेजी अखबार पे। ये सुर्खी यूं है, इन 9 years इंडिया मूव फ्रॉम विमेन डेवलपमेंट टू विमेन लेड डेवलपमेंट, पीएम मोदी। इसी अखबार से और एक सुर्खी, हज आजमीन के लिए हज 2023 लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स एक्सटेंडेड टू मार्च 20, यानी वुहमिस मार्चस तामत आमत एप्लीकेशन फॉर्म्स एक्सटेंड करने यम सन खै सब छ यम यथान छ कि यम वरी गसन तम हजस 20 मार्च। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे हाथ में एक मकामी रोजनामा, इससे एक खबर कुछ इस तरह से, पहले सफ़े पर अखबार रकम तराज होकर लिखते हैं कि एलजी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड हासिल करने वालों को एजाज से नवाजा। यूटी इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन ताउन और मदद का यकीन दिलाया। जी मेरे पास अंग्रेजी रोजनामे से 2 सुर्खियां। पहली सुर्खी सुनिएगा, चीफ सेक्रेटरी का आवाम के पैसों की हिफाजत के लिए ठोस इकदामात पर जोर। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यूनियन टेरिटरी लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी की 33वीं मीटिंग की सदारत। और इसी अखबार से और एक सुर्खी है, सुर्खी जरा सुनिएगा, H3N2 वायरस ने वादी में दस्तक दी, अब तक 47 मुतासिर। कर्नाटक में हांगकांग फ्लू की वजह से मौत का पहला मामला सामने आया। जी मेरे हाथ में एक मकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे भी 2 खबरें। पहली खबर कुछ इस तरह से, नो नीड टू बी पैनिक एमिड प्रिवेलिंग इन्फ्लुएंजा सेज डॉक्स। एक और खबर इसी अखबार से, वी द पीपल उन्वान के तहत बॉटम लाइन में छपी है, सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड प्लम्बिंग डे रिमाइंड्स अबाउट क्रिटिकल लिंक बिटवीन हेल्थ एंड प्लम्बिंग फैसिलिटीज इन ऑल हाउस होल्ड्स लोकेटेड इन J&K। जी आजकल जरा बहस का मामला बना हुआ है। बिल्कुल इस सुर्खी के हवाले से, ये जो मामला है इस हवाले से सुर्खी आई है अखबार पे। और सुर्खी जरा यूं है, 9 दिसंबर की अबूरी हिदायत बरकरार, एपटेक पर नए सिरे से गौर करने का हुक्म, रिट पिटीशन सिंगल बेंच को वापस, हतमी फैसला करने की दरख्वास्त डिवीजन बेंच। इसी अखबार से और एक सुर्खी, और ये पंथियाल का बूथ हमेशा के लिए खत्म होने के करीब, T5 टनल मुकम्मल होने में 5 दिन बाकी, इफ्तिताह अगले हफ्ते, डिप्टी कमिश्नर इंशाल्लाह। जी एक और मकामी रोजनामा मेरे हाथ में, 18 मार्च से पहले जम्मू व कश्मीर माली बजट को ऐवान से मंजूरी मिलने के इम्कानात। जम्मू व कश्मीर में तमीर तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए अगले माली बजट में इजाफा किया जाएगा, वजीर खजाना। जी नाज़िमा। अंग्रेजी अखबार से चंद सुर्खियां आप तक पहुंचाते चले। तवी बैरिज टू बूस्ट टूरिज्म ऑफ Jammu city by providing modern means of recreational activities. Dr. Mehta directs for commencement of pondage by June. इसी अखबार से और एक सुर्खी, Floriculture Department Kashmir to celebrate Chinar Plantation Drive 2023 on March 15. All interested can collect Chinar saplings from District Floriculture Office. जी मेरे हाथ में एक आखिरी उर्दू रोजनामा, अपने पहले सफ़े पर रकम तराज होकर लिखता है अखबार, ऐसा इस तरह से लिखता है, एशिया का सबसे बड़ा बाग गुलेलाला 19 मार्च को खोले जाने का इम्कान, 30 हेक्टेयर अराजी पर लाखों रंग बिरंगे फूल इस्तकबाल के लिए तैयार। जी नाज़रीन। मोबाइल फोन सत आसान और पे चार्जिंग का सामान मुहैया बड़ परेशान गसान, इसलिए ये कदम आमुद तुलने SMHS हॉस्पिटल गेट्स मोबाइल चार्जिंग स्टेशन। और मेरे पास आखिरी रोजनामा जो है, इससे और एक सुर्खी आप तक पहुंचाते चले, 3 न्यू इंटीग्रेटेड रूट्स लाइकली टू बी स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट वीक। वी आर इंटीग्रेटिंग द रूट्स इन श्रीनगर एंड इन द फर्स्ट फेज वी विल कवर द 3 लॉन्ग रूट्स विच विल बी कवरिंग मोस्ट ऑफ द सिटी एरियाज। RTO की तरफ से बयान सामने आया है। और हमारे शो की जीनत बढ़ा रहे हैं 2 प्यारे प्यारे मेहमान, और बिल्कुल मेरे दाएं जानिब बैठे हुए हैं तारिफ अहमद परे साहब, एक बडिंग राइटर है, और मेरी दाएं जानिब बैठी है बाएं जानिब सॉरी सुमैया रशीद, जो ये भी एक इमर्जिंग राइटर ही है। चूंकि तारीफ हम पहुंचे थे एक सवाल पे, जो कि आप अपने दोस्तों को क्रेडिट दे रहे थे, वहीं से शुरू करेंगे। एक्चुअली पहली चीज जब मैंने स्टार्ट किया था और स्टार्ट किया था लिखना, ये चीज
میرے ساتھ میرے دوست کے ساتھ میں لکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سپورٹ کیا کہ ہاں لکھو، اگر آپ چاہتے ہو تو آپ لکھو اس کے ریلیٹڈ لوگوں تک پہنچیں کہ آپ کی آواز آپ کیا کہنا چاہتے ہو. پھر میم میرے جو سینئرس ہیں ڈاکٹر انشا میم، ڈاکٹر رمیسا میم، اور میرے دوست بہت سارے ہیں، خان باسط بلال ہے، بہت سارے جنہوں نے مجھے ہیلپ کی اس دوران، ہیلپ موٹیویٹ کیا کہ ہاں آپ کر سکتے ہو. اسی کی وجہ سے مجھے موٹیویٹ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ پبلش ہو گئی. ماشاءاللہ. پھر جب میں نے اس دوران میں نے سیشن بہت کیے. میں 2021 میں ریٹائرڈ آفیسرس نگروٹا پارک میں نے سیشن کیا تھا. ریٹائرڈ آفیسرس تھے بہت سارے، ان کے ساتھ میں نے سیشن کیا. میں یوٹیوب چینل بھی چلاتا ہوں اسپریڈنگ پازیٹیوٹی کے لیے. ماشاءاللہ. اس میں یہ سیشن کیا تھا کیونکہ میں کیسے یہ سمجھوں کہ آج کل کے زمانے میں سوشل میڈیا میں ہم ارد گرد تھاؤزنڈس آف پیپل ہیں. ایک تو دوستوں کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، کیا کچھ اس طرح کا ریسرچ آپ نے کیا جو بتا رہے تھے میں اسٹوڈنٹ سے ملا، ابھی آپ نے جو ذکر کیا تھا؟ میں نے لگ بھگ جو میں نے، کیونکہ یہ لون لائنس یہ جاننے کے لیے، یہ اس طرح کا اکیلاپن جو ہر 5 میں سے ایک آدمی محسوس کرتا ہے. یہ دوستوں کے بارے میں میں نے کمپائل آف تھاٹس ہے ایک، اس میں ہوگا اس بک میں کمپائل آف تھاٹس. دوستوں نے مجھے اپنے تھاٹس بھی شیئر کیے کہ ہم نے کب فیل کی ہے لونلیس، کب کیسے ہم نے کیسے اوور کم کیا. اور پھر میں اس چیز سے میں بہت حیران ہو گیا کہ مطلب انسان اندر کن ختم گومت ازو کیوں آندت ختم گومت. بہت پان حیران تک رلیٹڈ. اگر بہ 10 سٹوڈنٹ نم لگ بھگ 7 سٹوڈنٹ مینٹل ہیلتھ ایشوز مز گومت. بیٚیہِ اویرنیس اَسہِ سۄ اویرنیس چھنہٕ یوٗت کال أسۍ اَتھ منٛز چھِ وسان ؤتھمٕتۍ تیوٗت کال چھنہٕ اویرنیس اَسہِ مٲلِس ماجہِ چھنہٕ اَسہِ اویرنیس تیٖژاہ. اگر اَسہِ کلہٕ دود آسہِ اَسہِ نی مول ڈاکٹرس، مگر اگر أسۍ دپوس اَسہِ چھِ بے چینی، اَسہِ چھُ موٗڈٕے نہٕ کُنہِ کٲم کرنس، اَسہِ دپان ژٕ ما چھُکھ پاگل گوٚمُت، ژٕ کیٛاہ چھُکھ یہِ کران، تعریف أسۍ چھِ نِوان تٔمِس نا مولوی صٲبس نِش یہِ دِیَس پھۄکھ، ژےٚ چھُی پیٖرس نِش گژھُن، ژےٚ دِی پھۄکھ. مگر یہِ چیٖز چھُنہٕ اَسہِ کرُن، یہِ تہِ چھِ اکھ بٮ۪مٲرۍ. یہ چیز اگر بہ گھس سائیکیٹرسٹ ہاسپٹل دپان یہ سیود پاگل، یہ چیز ہوتی ہے ہماری سماج میں زیادہ، بالکل ہمارے سماج میں زیادہ پرابلم ہے. اس چیز اویئر کرنے خاطر، یہ چیز سمجھنے خاطر کر میں واریاہ کمپائل آف تھاٹس. اتھ منٛز چھِ اتھ بُکہِ منٛز میں کمپائل کٔرمٕتۍ واریاہ تھاٹس، جیسے کہ ایک کا لاؤڈ ون مطلب کی ڈیتھ ہو گئی. وہ یہ ایسے لون سے جو آپ مطلب اتھ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ واپس سُہ چیز سُہ ایکسیپٹ سُہ لاس کرُن کِتھ کٔنۍ کوٚر تٔمۍ سُہ ایکسیپٹ لاس. ایک چیز کا ہوگا کہ پینک اٹیک آتے تھے اسے. بہت سارے ایسے سچویشنز آپ نے مطلب اسٹوڈنٹس نے میں نے شیئر کیا، اس نے مجھے بتایا کہ ایسے اس سے میں زیادہ موٹیویٹ ہو گیا کہ اس چیز کو لکھنے میں. جی اور آپ نے کنٹینیو کیا. میں ناظرین سے ذرا پہلے مخاطب ہو جاؤں آپ کی اجازت سے. ہم نے ابھی جو ہے CUET کی بات کی تھی اور ذرا کنفیوژن ہے لوگوں میں، اور ہمیں کل جو نوٹیفیکیشن ملی تھی سپہر میں اس کے مطابق 12 مارچ اس کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی تھی، لیکن دیر رات جو ہے جگدیش کمار صاحب جو ہے UGC چیئرمین، ان کی طرف سے اور ایک بیان موصول ہوا ہے جو میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہوں گی. حالانکہ ذرا کنفیوژن تھا، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہے. اس کی جو اپلیکیشن ڈیڈ لائن ہے 2nd ایڈیشن آف CUET وہ اب ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے 30 مارچ تک. جی اچھا، ہم نے سمیہ سے ذرا ہم جاننا چاہیں گے. سمیہ یہ بتائیے گا، چونکہ تہ فرمو پان کہ تھی زیادہ ہکان کت کرت کی مطلب پنہ دلک حال ہکان بٲوِتھ کی، ات مز اخ بڑ نا خوبصورت طریقہ یس اسہ ؤری وادو پہ ووت وچھان، یا پھر ابھی بھی ہمارے بچے ہم سب اس میں ہیں، ہم ڈائری رائٹنگ کرتے ہیں جو کہ ایک بہت اچھی عادت ہے. آپ کی وہ کبھی عادت تھی؟ کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں جو لکھنا چاہتا ہے، جو رائٹر بننا چاہتا ہے، یا پھر جو اپنے دل کا حال بتانا چاہتا ہے، آپ کی ڈائری آپ کی بہترین دوست ہوتی ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک انسان کو ڈائری رائٹنگ کرنی چاہیے. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے اب پھر بعد میں اس کو پبلش کراؤ گے یا کچھ اور، لیکن ڈائری رائٹنگ ایک بہت ہی اچھی ہیبٹ ہے، کیونکہ مطلب یو کانٹ اسپیک اپ اینی تھنگ ٹو پیپل، دے وونٹ ٹالریٹ اٹ. مطلب آپ لوگوں کے سامنے کچھ بھی نہیں بول سکتے ہو، کیونکہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر بات پہ آپ کو جج کرتے ہیں. بٹ اگر آپ کچھ مطلب پیپر پہ لکھتے ہیں، اینی فرینک کہتی ہے دیٹ پیپر ہیز
more patience than people. Exactly. Okay. ٹھیک ہے، جب آپ مطلب پیپر پہ کچھ لکھتے ہو آپ مطلب وہ آپ کو وہاں سے جج نہیں کرے گا. ایک بک آپ کی سب سے اچھی فرینڈ بنتی ہے بالکل. لوگوں سے. بالکل تو جب آپ لوگوں کے ساتھ بات کرو گے یا کچھ تو یو ہیو ٹو اسپیک اکارڈنگ ٹو دیئر کنوینئنس. آپ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں بول سکتے ہو مطلب کیونکہ سب کا اپنا اپنا الگ ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے لگتا ہے اس حساب سے اگر کوئی ڈائری مطلب یہ مطلب لکھنا چاہتا ہے یہ بہت ہی اچھی عادت ہے. رائٹنگ ہر کسی کے لیے اچھی اور اس سے مطلب آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے مطلب ہر کوئی کہتا ہے کہ ایک رائٹر کو فرسٹ ایک ریڈر ہونا چاہیے تاکہ اس میں فلو آف آئیڈیاز زیادہ آتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے جب ایک انسان لکھتا ہے تو اس چیز سے بھی اس میں ایک فلو آف آئیڈیاز زیادہ آتا ہے. میں اپنی بات کروں گی، میں جب مطلب کوئی بھی پوئم لکھتی تھی مجھے پہلے سے اس پوئم کا اینڈ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کیسے مطلب ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میں پہلے اپنے دماغ میں پوئم مطلب کون سی لکھوں گی پھر ایسے ایسے سینٹینس پھر اس کا اینڈ بھی نہیں. میں بس مطلب میں نے پین اٹھایا کاپی اٹھائی اور پہلا ورڈ میں نے لکھا یا پہلا سینٹینس، اس کے بعد خود بخود مجھے مطلب اس کے ریلیٹڈ دوسرا سینٹینس آ جاتا تھا. تو ایسے کرتے کرتے وہ پوری پوئم بن جاتی تھی. تو اس وجہ سے ایک ووکیبلری انکریز ہو جاتی ہے اور مطلب ورڈس مطلب بہت اس میں بھی بہت زیادہ ہیلپ ہوتی ہے. بہت چلے ماشاء اللہ. ایک اور سوال یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا. جس طریقے سے تعریف سب بتا رہے تھے کن کن لوگوں نے آپ اس میں سپورٹ کیا جب آپ گھر میں لکھتی تھی؟ تو کیا ایسے کچھ سوالات گھر میں ہوتے تھے سماجک اندر کن کوٹریٹڈ میں ہوا کیوں آپ اکیلے؟ ہاں مطلب یہ چیز میں بھی یہاں پہ بولنا چاہوں گی کہ مجھے اس میں کچھ سفر بھی کرنا پڑا اور کچھ مطلب ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے مجھے پش کیا کہ نہیں مطلب جب میں نے پہلے رائٹنگ سٹارٹ کی تو آئی تھاٹ کہ میں سب سے پہلے اپنے فرینڈس کو، کیونکہ ہم سب سے پہلے اپنے فرینڈس کے بارے میں جانتے ہیں، میں نے سوچا کہ میں دیکھوں گی ان کا ریئیکشن کیسا رہے گا. اگر انہوں نے بولا اچھا ٹھیک ہے تو اوبیسلی اور لوگوں کو بھی پسند آئے گا. تو سب سے پہلے میں ان سے شیئر کروں گی. جب میں ان کے پاس گئی میں نے مطلب ان کو اپنی رائٹنگس دکھائی تو ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے مجھے بولا نہیں آپ کر سکتی ہو، مطلب آپ کو اور زیادہ کرنا چاہیے. لیکن کچھ اس میں سے ایسے بھی تھے کہ مطلب انہوں نے اس چیز کا فن بنایا. لائک سیریسلی کہ آپ 4 پوئمز لکھی آپ نے 5 تو آپ سوچتے ہو کہ آپ رائٹر بنو گی. تو مطلب اس سے پہلے ہی کہ انہوں نے مجھے ریجیکشن دے دیا، ابھی مطلب پبلش بھی نہیں ہوئی تھی بک، تو اس چیز نے مجھے کافی زیادہ ہرٹ کیا. مطلب میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا ہے تو ہمیشہ اس کو انکریج ہی کرنا چاہیے. کیونکہ جب آپ کسی کو انکریج کرتے ہو نا تو اس میں کچھ اور کرنے کی اور زیادہ چاہ آتی ہے کہ نہیں یہ مجھے مطلب اس سے مطلب بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ نہیں اگر اس کو اچھا لگے تو دوسروں کو بھی اچھا لگے گا. صحیح. تو کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے مجھے بہت ماشاءاللہ میں ان کی بات کروں گی کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا، انکریج کیا، جس کی وجہ سے آج اور اللہ کی مدد سے آج یہ بک آپ کے سامنے ہے. اور سمایا وچ نا آسان کہ یہ اکثر میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ انسان نا آسان مشکل وقت مشکل وقت ان دی سینس اسٹرگلنگ ٹائم ہوتا ہے. اگر مطلب بات کریں گے نا مطلب ہم ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں جہاں پہ ایک لڑکی اور لڑکی میں فرق کرتے ہیں. اگر لڑکا 10 گھنٹے روم میں بیٹھتا ہے تو باہر جب وہ نکلے گا کوئی نہیں پوچھے گا آپ روم میں کیا کر رہے تھے. بٹ وہی جا کے اگر لڑکی ایک مطلب اتنے ٹائم تک روم میں بیٹھے گی تو باہر آئے گی تو پھر ہزاروں کوشچنز اس کے سامنے ہوں گے کیونکہ ہم نے ایک لڑکی کے لیے بس ایک کچن ہی رکھا ہے، اس کو کھانا بنانا آنا چاہیے، روٹی بنانا. چلے اب خوش آئند بات یہ ہے کہ اب لڑکوں سے بھی سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. آج لوگوں کی سوچ میں ذرا تبدیلی آ چکی ہے. تعریف کی ذرا کتاب کی تعریف کرنا چاہیں گے. بہت اچھی کتاب انہوں نے لکھی ہے، ناظرین کو دکھانا چاہیں گے. تعریف اس کتاب میں نے ایک نا ٹاپک دیکھا تھا جو میں پہلے پڑھنا چاہوں گی، سولوشن ٹو لونلینس. یہ سولوشن ہمیں بتائیے کیا لگا تعریف کو، کیا سولوشن؟ ایکچولی پہلے کی چیز میں لونلینس سمجھنا تو ایک ہوتا ہے الون اور لونلی. یس، ایک بائبل رہنا چاہتے ہیں. آپ بائبل رہنا چاہتے ہو اکیلا، کسی کو پسند ہوتا ہے اکیلا بائبل رہنا چاہتے ہیں. دوسرا اس کو جو ایسی سچویشن ہوتی ہے سوشل کنیکشن ایسا ہوتا ہے دا لیول آف کنیکشن یو ہیو اینڈ دا لیول آف کنیکشن یو وش فار. آپ چاہتے ہو کہ میرا یہ کنیکشن رہے، میرا اس کے ساتھ کنیکشن رہے، آپ کو نہیں مل رہا ہے. یہ ایک بایولوجیکل فیکٹ ہے. آپ کو
कितना भी फैम हो, कितने भी पैसे हो, आप इससे नहीं बच सकते. ये चीज आपको आ सकती है, चाहे कितना भी. फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन टू लोनेस, पहले मैं बताऊंगा काज क्या है ताकि हम सोल्यूशन पे पहुंचे. Yes. बिल्कुल बिल्कुल. सोल्यूशन तो अगर हम काज पे बात करेंगे आजकल के यूथ में, एक आपने बताया कि आपने भी बताया, एक होता है इंट्रोवर्ट, हाँ. एक्सट्रोवर्ट, दूसरा होता है एम्बिवर्ट. हर एक की सोशल नीड होती है डिफरेंट. Exactly. हर एक की डिफरेंट सोशल नीड होते हैं. इंट्रोवर्ट के लिए अलग होता है, एम्बिवर्ट डिपेंड अपॉन सिचुएशन, किसके साथ बात कर रहा है, और एक्सट्रोवर्ट हर मिलजुल कर. इंट्रोवर्ट के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अगर अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें. हाँ, बिल्कुल. इंट्रोवर्ट के लिए बहुत मुश्किल होता है. वो बोलता है कि हाँ, अगर मैं बताऊंगा मेरा मत हो जाएगा ऐसा ऐसा, कोई मत हंसेगा, कोई मत हंसेगा, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है. और ये ज्यादा विक्टिम बन जाता है इस चीज बिल्कुल बिल्कुल. का. लो सेल्फ एस्टीम अगर किसी का होगा, और कोई इंसान किसी के रिलेटेड कंपैरिजन कर रहा है, और आजकल की समाज में मैं मतलब रिटायर्ड प्रिंसिपल एक था जिसके साथ मैंने बोला कि अभी पैसे, उसने बोला कि आजकल के समाज में कंपैरिजन ज्यादा आ रहा है ड्यू टू द सोशल मीडिया. आप इसके साथ कंपेयर कर रहे हो जो आपके ऊपर हो, आप उसके साथ कंपेयर नहीं कर रहे हो जो आपके नीचे है. मतलब मैं करूंगा, अगर मैं कंपेयर करूंगा बड़े डॉक्टर के साथ, मैं उसके साथ अगर मैं कंपेयर करूंगा उस बच्चे के साथ जिसने अभी तक 10th तक नहीं किया, आप इस सिचुएशन, तो फिर मैं उसमें खुशी पाऊंगा, उसमें कभी खुश नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे एंजाइटी इशू हो जाएंगे उस कंपेरिजन की वजह से. फिर दूसरा मेरे सबसे बड़ा चीज जो इस चीज में मैंने फोकस किया हुआ है, इंटरनेट एडिक्शन a big concern. इंटरनेट एडिक्शन A big concern. और रॉबर्ट लू एक बुक आती है द लॉस्ट चाइल्ड इन द वुड्स, वो बोलते हैं हमारे बच्चे जो हमारे पेरेंट्स से उनका केयर डिफरेंट आ गया. अब पेरेंटल केयर सीरियस हो गया है. आज बकर पानी बचपन का बोस गिनान घर बस गिनान, इस वन हाइड एंड सीक तस वन चिनारी इस गिनान. मगर आज जो सोइन पेरेंट्स बनी वारिया सीरियस, तिम छ नेबर दियान कि यमन मा गस इन्फेक्शन, यमन मा गस ये चीज. सु कोरुक आउटडोर गेम्स गई रिप्लेस विद इंडोर गेम्स. युस यून सोशल कनेक्शन सु गो कम. युस अख इंसान फेस टू फेस कनेक्शन ब्याक थ्रू सोशल मीडिया वारिया डिफरेंट. बिल्कुल. तुम करो पन सोशल मीडिया पर एक्सप्रेस बदल अख चीज, डिफरेंट पर्सनालिटी. बिल्कुल. युस वन फेस टू फेस तथ मज नेरियो तुम हयू पन एक्सप्रेस मे गो मुश्किल, हुत पर क्या हयू तुम कहीं तुम करा इमोटिकॉन सेंड, हाँ मैं हंस रही हूँ. आप तो रियल में कभी हंसते नहीं हो. बिल्कुल. करा सेंड, हाँ मुझे पसंद आया, मतलब आपको पसंद भी नहीं आया होगा. ये चीज फॉल्स नरेशन, मतलब फेक वर्ल्ड. ये चीज अत मज फसान ये वन गसान ये सोशल कनेक्शन ये गो, ये वन ये टर्म मतलब लाउड वन पास आउट, इन कनेक्शन सह हेकान सह कनेक्शन कनेक्ट कर बाकियन से कहीं सोशल मीडिया पे रूद. फॉर एग्जाम्पल बह वन पन कत, आज बहुत कत करान सोशल मीडिया पे, बहुत मलिस माज करान कत फॉर एग्जाम्पल वन ये मे बहुत बस तमें कत करान इस मे सोशल मीडिया कनेक्शन सह गो मे डिसकनेक्ट. मगर युस मे असली कनेक्शन परमानेंट कनेक्शन तथ चीजस मज बे रिफिल कर सह गस मे वन मुश्किल. गो मतलब सह चीज कर खतर गस मे वन मुश्किलात वारिया. बिल्कुल. गस मे वारिया ज्यादा मुश्किलात. एम चीज कर खतर इंटरनेट एडिक्शन गो बह चलान मोबाइल 1 घंटे, प्लेजर सेंटर डोपामिन अत 1 घंटे, वन ये रिलीज कर खतर मे लगान 2 घंटे, ये रिलीज कर खतर मे लगान 3 घंटे. गो मतलब ये प्लेजर एक्सप्रेस कर खतर एडिक्शन बढ़ान, और यपर बह गसान सोशल कनेक्शन नश दूर. ये चीज गसान गो सारे बोड़ काज बह दपान वनकस सोशल मीडिया. या फिर ऐसा को कि इमोशनल कनेक्ट ये कुन नत कुन जाए फोन के जरिए सोशल मीडिया के जरिए पन्निस कुठिस मज दुनिया से जुड़ान, मगर इस बेकिस कोनस मज पन फैमिली मेंबर तमिस से कत कर. और आपने ये जो कंपैरिजन की बात की, ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है. वालिदैन आजकल कंपैरिजन मज, और हम खुद भी कंपेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया को देख देख के, जो कि बहुत तबाह कुन बात है. पान सी दादार अम सत वातनावा. तुम करो पान जिक्र कि ये वुचान पानस हूर लुकन. आपकी बात से मुझे हदीस शरीफ याद आई, आमद वाज़ह तौर बयान करने कि आपके नीचे जो है उनकी तरफ देखो, मगर आज जरा उल्टे करा. मतलब ये कि ये समाजस मज क्या गसान अमुक ये डेटा रिसर्च रूट तुहद अमि खतर पे तुम लोकल लेवल पे कंस साइकोलॉजिस्ट सत कत कर, साइकाट्रिस्ट सत कत कर, क्या आम लुकन सत लुकन सत कर मे कत रिलेटेड टू दिस. पत कर मे वारिया रिसर्च रिलेटेड टू वारिया मतलब साइकोलॉजिस्ट यमो अत पे काम कर्म तो सोल्यूशन ये मेरे बुक पे अवेलेबल भी है. मैंने इस रिलेटेड मतलब एज ए जनरल ह्यूमन बीइंग कित कन करियो सोल्यूशन अत मज मे वारिया वन अत मज कर ब सोल्यूशन लोनलीनेस गो सारे तो मुश्किल चीज इंसान तनहाई महसूस कर, सारे मुश्किल चीज अमिस खतर एक्शन, मगर बेस्ट मेडिसिन एक्शन है, क्योंकि इसके लिए आप दवा नहीं ले सकते वैसे.
اس کے لیے آپ کو ایکشن لینی پڑے گی. اگر آپ لونلیس فیل کر رہے ہو اس کے لیے آپ کو ایکشن لینی پڑے گی. فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ ٹیک اسٹاک آف یور ریلیشن شپس. ٹھیک. اگر فار ایگزامپل میں بنائی 3 سرکل میرے پاس ہے. میں مجھے دیکھنا کہ میرا کلوزسٹ کون ہے, میرا پرماننٹ رشتہ کون ہے. ٹھیک. میرے ماں باپ ہے, میرا بھائی ہے, میری بہن ہے, بالکل میرے کلوزسٹ ہے, بالکل, اور میرا پرماننٹ رشتہ ہے. بالکل. اور جو آؤٹر سرکل ہوگا اس میں آئیں گے وہ ایسے دوست جو میرے ٹیمپرری ہے, وہ ایسے ریلیشن جو میرے لیے ٹیمپرری ہے, وہ میرے لیے پرماننٹ نہیں بنے. میں ان کو اہمیت دے رہا ہوں. کن کو؟ جو کبھی بھی میری زندگی سے چلا جا سکتے ہیں. بالکل. مطلب میں دس اہمیت, میں دس مالس ماج اہمیت کیٚنٛہہ, میں دس بٲیِس اہمیت کیٚنٛہہ, میں دس تمن اہمیت یہ میٛانہِ زندگی منٛز چھِ ٹیمپرری. 4 ؤری بعد 5 ؤری بعد میٛانہِ زندگی منٛز نیبر نیرِ. میں کران یِم فرام بینگ دا سب کچھ تو کچھ نہیں. یہ چیز اب سولوشن. یہی چیز پہلے ہم ٹیک اسٹاک ریلیشن شپ. دیکھو اپنا کون ہے, اس کی طرف جاؤ, پرائرٹائز کرو اپنے آپ کو. بالکل. اور لیول آف یور سوشل گیج. آپ کو ہر ایک کی, میں نے ابھی بتایا سوشل نیڈ ڈفرینٹ ہوتی ہے, جیسے کہ ایمبیورٹ ہوتا ہے, انٹروورٹ ہوتا ہے, ایکسٹروورٹ. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کب خوش رہتے ہو, آپ کس کے ساتھ خوش رہتے ہو, کب کس کو میں نے میسیج کی اور مجھے خوشی ہوئی, کس کے ساتھ میں نے ٹائم بتایا مجھے خوشی ہوئی. یہ چیز آپ کو خود دیکھنی ہے, یہ چیز آپ کو خود دیکھنی ہے. اور ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ ایگو آتا ہے بیچ میں, ہمارے سماج میں بہت زیادہ ہے بچوں کے لیے, بچوں میں بھی پایا جاتا ہے. اب یہاں سے میسیج نہیں کر سکتے, اب بول رہے کہ او تمس باس یہ پتھر پیومت. ہاں بالکل. چھُنہ دپان انسانس اگر بہٕ میسیج کر یہ بہٕ کرنہٕ یورٕ میسیج کینٛہہ, سُہ گوٚژھ اورے مےٚ کرُن. بیٚیہِ اگر کرِ تیٚلہِ گوٚژھ سُہ 2-3 لٹہِ اورٕ مےٚ کرُن, اَدٕ کرس بہٕ یورٕ رِپلاے. ییٚلہِ وۄنۍ ژےٚ آسی ضوٚرتھ سُہ تہِ کر تی تمہِ ساتہٕ. جیسا آپ کرو گے ویسا بھرو گے. مطلب مےٚ زن کٔر یورٕ کٲنٛسہِ کال 2 کال 3 کال, تٔمۍ تُل 3 کال فون, وۄنۍ کرِ مےٚ سُہ, بہٕ تھاو سُے ایٹِٹیوٗڈ, مجھے بھی وہی رکھنا ہے. گوٚو مطلب یُس مےٚ کنیکشن اوس یہِ گوٚو ویٖک ڈیوٗ ٹُو دَ ایٖگو, یُس اَتھ منٛز پایان چھُ. گوٚو اَسہِ چھُ کَرٕنۍ کٲم, ییٚتٮ۪تھ أسۍ خۄش چھِ روزان تٔتھی تِمن سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ, تِمن سۭتۍ سُہ چھُ کَرُن اَسہِ لیول یور سوشل کیٚنٛہہ. پتہٕ گوٚو اکھ چیٖز اتھ منٛز ونہٕ بہٕ, وۄنۍ گوٚو ایکشن, بیٛاکھ گوٚو مایِنڈ سیٹ. مایِنڈ سیٹ کیٛاہ گژھِ آسُن تُہُنٛد. نوٹس یور تھنکنگ پیٹرن, آپ کیسے دیکھ رہے ہو, آپ سوچ رہے ہو, آپ کیسے سوچ رہے ہو. ویلیو یور سیلف, اینٹی فریجائل بنو, پریپیئر فار دا ورسٹ, prepare for the worst. پریکٹیکل رہیں گے, تاریخ کے پاس بالکل بہت مطلب مواد ہے اس چیز کو لے کر, اور انہوں نے ریسرچ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں بالکل گراؤنڈ لیول پہ کی ہے, کیونکہ جو انہوں نے تجربہ شیئر کیے, یہ ایک انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں سب, کیونکہ ہم سب لوگ انسان ہیں اور اس ماحول میں رہتے ہیں, جانتے ہیں, اور اسی طرح کے معاملات درپیش آتے ہیں, اور سولوشنز بھی, چونکہ ہمارے پاس وقت کی بہت قلت ہے, وقت کم رہتا ہے ہمارے پاس. ایک اور مہمان تشریف فرمائے ہمارے ساتھ میں. آسپیکٹس جو آپ نے لکھے ہیں نا, کم وقت میں اب زیادہ تو پوچھ نہیں سکتے, لیکن کس ایسپیکٹ پہ زیادہ آپ نے فوکس کیا, چونکہ آپ نے پہلے ایک پوئم بھی پڑھی تھی. تو اس میں سے الگ الگ ٹاپکس ہیں, لیکن کچھ اس میں گرج ہے, انسان کے اندر ایک گرج ہوتا ہے, کہ ہم جیسے مطلب یہ ابھی بات کر رہے تھے ایگو کی, تو ایگو مطلب ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ مطلب وہ سامنے والا مجھے پیار کرنا چاہیے, یہ وہ, لیکن خود کے دل میں ہم ہیٹ رکھتے ہیں. جب ہم مطلب اپنے دل سے یہ ہیٹ نکال نہیں سکتے تو ہم دوسروں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں وہاں سے توقع رکھیں کہ وہ واپس کریں گے, ہے نا. اور مطلب یہی ایسپیکٹس ہے اس میں لائک, اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس مطلب ہوپ, کہ جب انسان کے پاس بہت ساری ٹرائلز ہوتی ہے تو وہ مطلب پھر وہ اپنے اور اللہ کے درمیان ایک ڈسپیوٹ کھڑا کر دیتا ہے. ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں وائی آلویز می, لیکن یہ سب کے لیے ہے. آپ ہی یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ ان ٹرائلز کو کیسے لیتے ہو, ویدر مطلب آپ اس کو یہ لیتے ہو کہ یہ مطلب اپ کمنگ بلیسنگس ہے آپ کے لیے, یا آپ مطلب اسی پہ رہو گے کہ نہیں مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس طرح کے. مطلب ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم لائف اپنے طریقے سے رن کریں. ہاں بالکل, چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن, لیکن جب کہ اللہ کہتے ہیں کہ مطلب اس نے ہر چیز آپ کے لیے پلان, مطلب کہتے ہیں کہ جب انسان جب یہ بچہ مطلب اپنی ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے 4 months کا, تو اللہ تب بھی اس کا سب کچھ لکھتے ہیں, اس کی لائف, اس کی ڈیتھ, مطلب سب کچھ اس کا لکھتے ہیں. تو ہر چیز کا ایک رائٹ ٹائم ہے, تو اس ٹائم کا ویٹ کرے. اگر آپ کسی چیز کے لیے ہارڈ ورک کر رہے ہو, ہارڈ ورک ڈیفینیٹلی پیز آف, آپ کو اس کا مطلب جو پھل ہے وہ ملے گا, بٹ یو ہیو ٹو بی پیشنٹ. ایسا نہیں ہونا کہ مطلب آپ ایموشنل پھر ویک ہو جاتے ہو. خوبصورت سا میسج آپ نے دیا کہ بی پیشنٹ. تعریف سے مختصراً
एक मैसेज लेना चाहेंगे, बहुत मुख्तसर छोटा सा मैसेज। मुख्तसरन पहले मैं चीज़ माँ बाप का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, बहुत ज़्यादा कि मतलब ऐसे मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे ऐसे माँ बाप मिले, इतना सपोर्ट, माशाल्लाह, बिल्कुल इतना अल्लाह सपोर्टिव, ताला सबको बिल्कुल मैं कुछ अता बयान नहीं कर करे। सकता वर्ड्स उसके लिए, उस माशाल्लाह। चीज़ को बयान करने के लिए। और पहले मेरी जो यूथ के लिए मैसेज है कि अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करो, वो एक ऐसा रिश्ता है जो कभी आपसे बेमतलब मोहब्बत नहीं। बेमतलब मोहब्बत है ये, बेलौस मोहब्बत वफादार हस्ती अगर दुनिया में देखनी हो तो वो आपको वही है। वही। और बिल्कुल। रिश्तों को प्रायोरिटाइज करो, जो आपको क्लोजेस्ट उनको रिफिल करो, ना कि उनको उनकी तरफ ज्यादा जाओ, सोशल मीडिया से ब्रेक लो ताकि आपको पता चले कि आप कौन हो, क्या हो। और हमेशा माँ बाप की रेस्पेक्ट करो, वो हमेशा। जी बहुत Thank खूब। you. आप दोनों तशरीफ आवर हुए, हालांकि कथा सुविन तिवारी बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा है कि एक ही घंटा होता है हमारे पास, और माशाल्लाह दो प्यारे प्यारे मेहमान हैं जिन्होंने जिंदगी में और भी बहुत कुछ अभी देखना है, बहुत से बिल्कुल। एस्पेक्ट्स देखने हैं, बहुत तजुर्बात होंगे आपके, और हमें उम्मीद है कि आप बहुत सारी और भी किताबें लिखेंगे, इंशाल्लाह। तब जाके हम इंशाल्लाह उन किताबों के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल आपने जितना कुछ हासिल किया ये बहुत है, इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और मुस्तकबिल के लिए हमारी ढेर सारी दुआएं। आप दोनों तशरीफ आवर हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मरतबा फिर मैं बताना चाहूँगी, एक कन्फ्यूजन था, और कन्फ्यूजन ये था तारीख को लेके, जो CUET की तारीख थी, हम माजरत खा है, हमने 12 कहा था, लेकिन इसके बाद फिर तारीख जो है 30 मार्च बताई गई है। 30 मार्च तक ये डेट एक्सटेंड की गई है। CUET जो UG के एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो आप 30 मार्च तक फिल कर सकते हैं। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद जरूर आया होगा। बिल्कुल। हमें इजाजत दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और देखते रहें अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट, जो नाम है जिसका गुड मॉर्निंग J&K।